بدقسمت کراچی چڑیا گھر جو کہ سندھ حکومت کے دعووں کے باوجود بھی اپنی تکمیل کو مکمل نہیں کر سکا۔ جی ہاں، ڈاکٹر نفیسہ شاہ جو کہ یقینی طور پر کراچی چڑیا گھر اور کراچی والوں اور بلکہ سندھ کیا پورے پاکستان کے متوسط غریب اور امیر گھرانے طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو کراچی چڑیا گھر جو آتے ہیں ان کو سستی تفریح فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کراچی چڑیا گھر کو عالمی سطح پر منوانے کے لیے کوششوں کا آغاز کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آسوا بھٹو زرداری کراچی چڑیا گھر آتی ہیں اور گھومتی ہیں اور ہاتھی کو کیلے بھی کھلاتی ہیں، شاباش۔ لیکن آسوا بھٹو زرداری کی کاوشیں اور ان کی ہدایتوں کے باوجود بھی کراچی چڑیا گھر آج تک تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہے یا ختم ہو چکا ہے، چیپٹر کلوز، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن آسوا بھٹو زرداری کی واضح ہدایت کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے میگا پروجیکٹ قرار دیا تھا کراچی چڑیا گھر کو، اور 2 اکتوبر 2016 کو ایک کمپنی ہائر کی جو کہ زین مصطفیٰ ان کے نمائندے آئے تھے اپنی ٹیم کے ہمراہ، اور اس وقت کے ایک زبردست آفیسر نیاز احمد سومرو کے صبح 9:15 بجے انہوں نے کراچی چڑیا گھر کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے تمام فیزیبلٹی تیار کرنے سے پہلے دورے کے دوران ہر چیز دیکھی تھی۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر جو کہ بلدیہ شرقی میں فرائض انجام دے رہے ہیں، اس وقت کراچی چڑیا گھر میں ڈائریکٹر چڑیا گھر تھے، اور انہی کی کاوشیں تھیں کہ نفیسہ شاہ کو انہوں نے مجبور کیا تھا کہ کراچی چڑیا گھر کو میگا پروجیکٹ بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کوششوں کا آغاز ہوا اور دورے شروع ہو گئے۔ اس دورے کے دوران یقینی طور پر زین مصطفیٰ اور ان کی ٹیم نے تمام تر کراچی چڑیا گھر کا مکمل دورہ کیا۔ پھر 9 دسمبر 2016 کو باقاعدہ انہوں نے کچھ نقشے تیار کیے اور کراچی چڑیا گھر آئے، اور زین مصطفیٰ نے یہاں آ کر بریفنگ دی کہ وہ کراچی چڑیا گھر کی جو میگا پروجیکٹ ہے اس کو اثر نو تعمیر کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر کراچی چڑیا گھر میں چرند پرند کے اضافے، خصوصاً صراف، گینڈے اور دیگر چیزوں کے اضافے کے لیے فہیم خان نے بتایا کہ جگہ ہمارے پاس ہے۔ سنیے ذرا انہی کی زبانیں۔ عوام کی، پبلک کی دوسری بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ زو ہے لیکن اینیملس نہیں ہے۔ دیکھیں، زو اچھے کیجز ہونے چاہیے، اس سے دو رائے نہیں، خوبصورت ترین ہونی چاہیے، اس سے دو رائے نہیں۔ جو اینیملس جس ایج میں ہے، جس سینچری میں آپ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ ایج آپ کہتے ہیں نہیں رکھیں، اچھی بات ہے، بالکل ایج قید ہے، تکلیف ہے، قید نہیں ہونا چاہیے، حقوق ہونا چاہیے، بالکل ایسے نہیں کریں۔ لیکن چونکہ عوام کی یہ مقصد یہ کہ جس کو میں نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب سے اسپیشلی ریکویسٹ کی، میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے اس پلان میں مقصد یہ کہ کوئی تبدیلی نہیں۔ تاہم زین مصطفیٰ نے اپنی بریفنگ دی اور یقینی طور پر وہ خوش تھے کہ کراچی چڑیا گھر میں کاموں کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ خود چڑیا گھر آئے اور انہوں نے چڑیا گھر کا دورہ کیا اور شیروں کو دیکھا، ہاتھی کو کیلے کھلائے، مختلف کیجوں پہ بھی گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر بلدیات اس وقت کے جام خان شورو بھی موجود تھے کہ کراچی چڑیا گھر میگا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کی گئی، حاصل ضرب 0 رہا، جبکہ اس وقت کے چیف سیکرٹری سلیم ہوتیانہ بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی کراچی چڑیا گھر کا 3 گھنٹے تفصیلی دورہ کیا تھا۔ اس وقت رؤف فاروقی ایڈمنسٹریٹر تھے بلدیہ عظمیٰ کراچی، اور چیف سیکرٹری کو اس تمام تر واقعات بتائے کہ کراچی چڑیا گھر میگا پروجیکٹ بنا رہا ہے۔ وہ ان کا دورہ ہی چیف سیکرٹری کا میگا پروجیکٹ کے حوالے سے تھا۔ تاہم اس دورے کے دوران بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں۔ تاہم شرمیلا فاروقی نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہ بھی کراچی چڑیا گھر پہنچی اور اب تک 3 دفعہ آ چکی ہیں اور انہوں نے یقینی طور پر دورے کیے۔ تاہم وزیر اعلیٰ سندھ نے بندر کی تصویر بھی کھینچی تھی، میں چڑیا گھر آؤں گا نا، تمہارا کیس دوسرا ہوگا، پھر میں دوبارہ بناؤں گا۔ لیکن کب آؤ گے بھائی؟ کراچی چڑیا گھر تو اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، اس لیے کہ سرکاری کاغذات کے اندر کراچی چڑیا گھر یقینی طور پر 30 اکتوبر 2017 کو مکمل ہونا تھا۔ جی ہاں، 30 اکتوبر 2017 کو۔ کئی فیز تھے، لیکن کانٹریکٹر بھی بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، لیکن پھر دشواریاں آئیں۔ لیکن کراچی چڑیا گھر اگر میگا پروجیکٹ بن جاتا تو عالمی سطح پر رجسٹرڈ ہوتا، آج زراف، گینڈے، پانی کی بلی اور دیگر چیزیں یہاں موجود ہوتی، جو آپ نقشے میں دیکھ رہے تھے کہ کس طرح اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری وسیم احمد یا محمد وسیم، نام ذہن سے نکل رہا ہے، ان کی کاوشوں کو بھی اگر نام نہ لیا جائے تو زیادتی ہوگی۔ انہوں نے بھی کراچی چڑیا گھر کے لیے
वाफिर मकदार में फंड्स देने की यकीन दहानी कराई थी और मजीद जानवर के लिए तो वो खुद दिलचस्पी ले रहे थे कि कराची चिड़ियाघर मेगा प्रोजेक्ट बनना चाहिए। यहाँ आने वाले बच्चे आज भी पुराने केजों पे लटके हुए हैं। जी हाँ, लटके हुए हैं, ऐसे जैसे कौवा ऊपर से लटक गया। कोई बात नहीं, ये बच्ची भी प्यारी सी है, शेर देख रही है, शेर ही देखती रहेगी, इसको और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं। लेकिन वजीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर के दौरे होते रहे, नक्शे बनते रहे, लेकिन कराची चिड़ियाघर तामीर नहीं हो सका। कितने अफसोस की बात है कि मेगा प्रोजेक्ट कराची चिड़ियाघर अपनी तकमील से आज भी महरूम है और इसके लिए फंड्स भी जारी किए गए थे और शर्मिला फारूकी भी यहाँ आई थी। और अगर हम इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम या वसीम अहमद, जिसका नाम अभी जहन में नहीं है, उन्होंने भी काविशें की थी और वो खुद चाहते थे कि कराची चिड़ियाघर में नए जानवर आए, ज़राफ, गेंडा, पानी की बिल्ली, ताकि ये मेगा प्रोजेक्ट में अपना किरदार अदा करे। शाबाश। लेकिन उनकी भी काविशें रायगा गईं। कराची चिड़ियाघर हमने आपको बताया 30 अक्टूबर 2017 को तकमील होना था, लेकिन आज तक नहीं बना। वज़ीर आला सिंध भी कुछ नहीं कर सके और चीफ सेक्रेटरी सिंध के दौरे भी हवा हो गए। आसफा भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश दम तोड़ गई। उस बेचारी जो एनिमल लवर है उसने भी कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती कराची चिड़ियाघर की। लेकिन कराची चिड़ियाघर में 4 माह से फाके किए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर मर गए, चीखों की आवाज़ आ रही है, लोगों की आमद बंद हो चुकी है और करप्ट अफसरान की तैनाती की जा रही है। अगर इसी तरह तैनाती होती रही तो यकीनी तौर पर कराची चिड़ियाघर में जानवर जो कि कभी 1000 होते थे वो 200, 250 या 100 रह जाएंगे और फिर कॉन्ट्रैक्टर मर जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्टर बल्दिया कराची के ख़जाने में माल जमा कराते थे और 108% तक बल्दिया कराची टॉप पर रहता था ख़जाना जमा कराने में चिड़ियाघर। लेकिन अब लगता है कि आने वाले दिनों में सारे कॉन्ट्रैक्टर के मुजस्मे अजायब घर में लगा दिए जाएंगे कि ये वो बदकिस्मत लोग थे जिन्होंने कराची चिड़ियाघर की तामीर की थी और उसमें बल्दिया कराची के ख़जाने में फ़ंड्स जमा कराए थे। लेकिन आज ये इबरत का निशान बन गया, इसलिए कि करप्ट अफसरान की तैनातियाँ की गई। कोई बात नहीं, कराची चिड़ियाघर आज भी साए साए कर रहा है, इसलिए कि मेगा प्रोजेक्ट भी नहीं बना, अफसरान की तैनाती भी छू मंतर यानी पैदागीर। कोई बात नहीं। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।